الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے. گزشتہ بات آئی تھی اس سے پہلے والی مجلس سے جڑتے ہوئے کہ جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہے. اعدت للمتقین قرآن میں بارہا ہے. تو تقوی والے کون لوگ ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، گزشتہ مجلس میں آیا تھا اور قرآن اور احادیث کے پیش نظر وہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو تقوی والا بیان فرمایا ہے. احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان لوگوں کو تقوی والا کہا گیا ہے. تو تقوی ضروری ہے اور ہر موڑ پر ضروری ہے. حضر میں ہو تو، سفر میں ہو تو، تندرست ہو تو، بیمار ہو تو، جوانی کا عالم ہے تو، بڑھاپے کا عالم ہے تو، مرد ہو تو اس کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی تقوی ضروری ہے. اور اس کی عادت تقوی کی جب انسان تھوڑا شعور کو پہنچ جائے، اس کے اندر صحیح اور غلط کے سمجھنے کی تمیز آ جائے، عامتاً اس کی عمر 7 سال کے بعد 10 سال اور پھر اس کے بعد بلوغت کا زمانہ آتا ہے. بچیاں 9 سال میں بالغ ہونا شروع ہوتی ہیں اور بچے 12 سال کے بعد بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں. تو بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے اندر تقوی کا مادہ پیدا ہو جائے، تقوی کی عادت پر آ جائے
اس کی ماں باپ کو فکر کرنا ہے، تاکہ بلوغ کے بعد ہی سے ان کی نشو و نما تقویٰ پر ہو، کیونکہ بلوغ کے بعد جو زمانہ ہے وہ زمانہ قرآن و حدیث میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت اور علم کے دیے جانے کے لیے معیار جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب طاقت کا زمانہ آ جائے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور اب وہ طاقت ایک معیار پر رہ کر کے درستگی تک پہنچ جائے، تو پھر ہم حکمت اور علم سے نوازتے ہیں۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جوانی کے آغاز سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی یہی حال رہا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے بنے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے بنایا ہے، ان کا بھی یہی حال رہا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں نوازا ہے۔ لیکن عموماً دستور خداوندی یہ ہے، ہمارے حضرت دامت برکاتہم سے بارہا سنا، اور حضرت اپنے مرشد اور اپنے شیخ مصلح الامت حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے کہ جتنوں کو بھی اللہ نے صاحب نسبت بنایا ہے، جوانی کی محنت کی بنیاد پر بنایا ہے، اور جوانی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، جن خوش قسمت لوگوں کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا اور وہ مطمئن ہوں گے، جبکہ سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو چاہے وہ نوجوان لڑکی ہو، جس نے اپنی جوانی کو، اپنے جذبات کو مار کر کے، خواہشات کو کچل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ابھی سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور وعظ فرما رہے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور مسجد میں صدقے کا مال رکھا ہوا تھا، اس میں سے بچے ہیں، کھجور ایک لے کر کے منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کو روک دیا، خطبہ کو روک دیا، اور منبر سے تیزی سے لپکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان کے منہ میں سے انگلی ڈال کر کے کھجور کو نکالا، کخ کخ یہ فرماتے ہوئے کہ نکالو نکالو، ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر 8 سال کی ہے، تو یقیناً یہ واقعہ اس سے پہلے پیش آیا ہوگا۔ تو بچپن ہی سے ہم تقوی کی عادت ڈالے اپنے بچوں اور بچیوں میں، ان کے سامنے تقوی کے فوائد بیان کیے جائے، تقوی والوں کے حالات بیان کیے جائے، تقوی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملتے ہیں وہ بیان کیے جائے، کیونکہ طبیعتیں مائل ہوتی ہیں جس کا فائدہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یقیناً طبیعت مائل ہوتی ہے جب فائدہ سامنے آئے گا،
اب بچپن میں تقوی کا فائدہ، کبھی تقوی کا ذکر نہیں ہوتا ہے بچوں کے سامنے. ابھی تو بچے ہیں، بچپنا ہے، کھیل کا زمانہ ہے، کرنے دو جو کرتے ہیں اس کا زمانہ ہے. تو بچپن میں بلوغت سے پہلے ان کے سامنے تقوی کا نام بھی کیا معلوم آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا. اس لیے تقوی کے فوائد قرآن اور حدیث میں بے شمار ہے. تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالی علم سے نوازتے ہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم دے گا. اور اللہ کا دیا ہوا علم یقین جانیے کہ اللہ کی طرف سے اگر علم کا فیضان ہے، اس علم سے کبھی بھی گمراہی نہیں آ سکتی، خود کے اندر بھی نہیں اور دوسروں کی یہ گمراہی کا باعث بھی نہیں بنے گا. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اے اللہ مجھے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہدایت عطا فرما، اور میں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنوں تو ایسا مجھے بنا. اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مجھے گمراہی سے بچا، اور دوسروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنوں اس سے تو مجھے بچا. یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کو سکھائی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ علم ملے گا، اور یقیناً وہ علم وہ ہوگا جب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو یقیناً اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا علم ملے گا. وہ اللہ جانتا ہے میرا بندہ اور میری بندی مجھ سے تقوی اختیار کر رہی ہے، مجھ سے ڈر رہے ہیں، لہذا اب جب میری طرف سے علم کے دیے جانے کا وعدہ ہے تو یقیناً علم وہ ملے گا کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمارا، چونکہ ہمارے سامنے دنیا ہی ہے، دنیا کا علم ہے، دنیا کی تعلیم ہے، دنیا کی تربیت ہے. نہیں ہے تو دین کا علم نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے. اس وجہ سے پھر وہ اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی کے تذکرے ہوتے ہیں گھروں میں تو اسی کا میلان ہوتا ہے. اس کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی طرف ادنا تصور اور خیال بھی نہیں جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے متقی بنائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب مانتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں. کیا بچپن ہی سے نہیں تھی تعلیم کہ بیٹا سچ بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ اور اسی سچ کی بنیاد پر ڈاکوؤں کی پوری جماعت نے توبہ کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ علم دیتے ہیں. تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالی فراست اور نور عطا فرماتے ہیں. جس فراست کی بنیاد پر، جس نور کی بنیاد پر وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سی چیز میرے دین اور دنیا کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز میرے دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، کون سی چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، وہ تمیز اللہ تقوی کی بنیاد پر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے. اور فرقان کے معنی فرق کرنے والا علم. غزوہ بدر جس دن پیش آیا اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے. کیوں؟ حق اور باطل کے درمیان چھٹائی ہو گئی.
لوگوں کے سامنے فرق واضح طور پر ہو گیا کہ اللہ کی حقیقی مدد کن کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے اور کون اللہ کے نیک بندے ہیں اور کون اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ اس وجہ سے اس دن کو فرقان کا دن کہا گیا، فیصلہ کن دن، کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان، سچوں اور جھوٹوں کے درمیان، موحدین اور مشرکین کے درمیان میں فرق کر دیا اور کھلا فرق کر دیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر یہی فرقان کا لفظ استعمال فرمایا، اور فرقان کا معنی کمال فراست، کمال نور، کہ جس کی بنیاد پر وہ ہر چیز میں تمیز کر لے۔ اور جن کو یہ دیا جاتا ہے تقوی کی بنیاد پر، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ مومن کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ سمجھداری عطا فرماتے ہیں، وہ دور اندیشی عطا فرماتے ہیں، وہ سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اسے بدھو سمجھے، لیکن وہ بدھو نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی انتقامی جذبہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی طیش اور غضب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ دنیا کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرقان ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈرنے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اتقوا فراست المومن، اتقوا بفراست نہیں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کی طرف سے نور دیا گیا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھداری عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی مدد، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں، وہ علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، لیکن تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ ان اللہ مع المتقین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اسے بیان فرمایا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر بالعون والنصر، کہ مدد ہماری متقی لوگوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ جن کی زندگیوں میں تقوی ہوگا اللہ کی مدد شامل ہوگی، اور جب اللہ کی مدد کا قرآن سے قطعیت کے ساتھ وعدہ ہے، تو اس صورت میں اس بندے کا بال کون باقا کر سکتا ہے؟ ہاں، حالات آتے ہیں آزمانے کے لیے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے آزمائے بغیر؟ قرآن کہہ رہا ہے تو آزمائش آئے گی، لیکن تقوی کی بنیاد پر آزمائش میں بھی اللہ کی طرف سے صبر کا ملکہ اسے دے دیا جائے گا، کہ وہ کمال صبر کی وجہ سے فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو تقوی کی بنیاد پر اللہ کی مدد، تقوی کی بنیاد پر ہر تنگی سے راستہ نکلنا، جہاں کہیں بھی انسان کو پریشانی سامنے آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن تقوی زندگیوں میں ہوگا تو تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے طریقے سے ان تنگی سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار فرمائیں گے کہ انسان کا ذہن بھی وہاں تک نہیں گیا ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا،
جو استغفار کو لازم پکڑے گا، اللہ تبارک تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے، اور رزق کا مسئلہ آسان تقوی کی بنیاد پر۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کی تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس کی زندگیوں میں تقوی ہوگا اللہ تعالی ہر تنگی میں راستہ آسان کر دیں گے۔ الجھاؤ آئے گا، سلجھاؤ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ آدمی سوچتا ہوگا کہ یار اس مسئلے میں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آدمی اس کو جب وہ سامنے آئیں گے تو آدمی کہے گا کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ تنگیوں میں آسانی کا پیدا ہونا، افلاس میں رزق کا ملنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا۔ اب آدمی کو چاہیے کیا؟ دنیا میں تنگی پیش نہ آئے، آسانی کے ساتھ زندگی گزر جائے، رزق کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو، آخرت میں گناہ معاف ہو جائے اور درجات اونچے مل جائے۔ پھر اب چاہیے کیا؟ اور رزق سے مراد خالی روپیہ پیسہ نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے رزق سے مراد انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی طور پر جن اسباب کی ضرورت ہے وہ تمام اسباب رزق میں داخل ہیں۔ صحت زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سبب ہے، صحت ملے گی۔ اس کے بعد آدمی کو بنیادی طور پر روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو پھر فیملی کے لیے پہلے مکان سوچتا ہے، پہلے اپنا مکان کروں پھر شادی کروں۔ تو مکان، روزی روٹی، فیملی، اہل، اولاد، جتنی بھی چیزیں اب اس کے متعلقات ہیں سب کے سب رزق میں داخل ہے۔ خالی کرنسی آئے پاؤنڈ کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں یا کویتی دینار کی شکل میں، اور یا گولڈ آ جائے کہ 1 کلو کی پاٹ آ گئی گولڈ کی آ جائے تو کہ چلو اب شانتی، اب اللہ اللہ کریں گے، اب اللہ اللہ کریں گے اور مسجد میں، لیکن وہ سونا جو 1 کلو کا ہے نا وہ مسجد میں بیٹھنے نہیں دے گا۔ تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے اور پھر توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا، اعمال خیر کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملنا، یہ سب رزق میں، کیونکہ انسان کے لیے دنیاوی زندگی تو ہے نہیں، دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے، اور اخروی زندگی کی کامیابی گناہوں سے بچنے میں اور اعمال صالحہ کے کرنے میں ہے۔ تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے جو بنیادی ضرورتیں ہیں سب اللہ تبارک تعالی وہم و گمان سے بالا تر ہو کر کے عطا فرمائیں گے۔ اب چاہیے کیا؟ لیکن تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اگر کبھی بشری طور پر
نفس کی وجہ سے، شیطنت کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے اگر کچھ گناہ بھی ہو گئے تو تقوی کی بنیاد پر اللہ لغزشوں کو، خطاؤں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم تیار فرمائیں گے۔ اور ہم نے گزشتہ اس سے پہلے والی مجلس میں کہ تقوی کی بنیاد پر جنتیوں کو کیا کیا نعمتیں ملے گی، وہ آئے بالا خانے عجیب عجیب قسم کے، وہ سارا کچھ کیوں ملے گا؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تقوی کی بنیادی تلقین اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے سفر میں جانا ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تقوی کو لازم پکڑنا سفر میں۔ پھر وہ جب پلٹ کر کے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، زادک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا توشہ عطا فرمائے۔ تو مسافر کو بھی تقوی کی تلقین کرتے تھے آپ علیہ السلام کہ سفر میں بھی تقوی کی ضرورت ہے، اور حضر میں بھی آپ کبھی بھی خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تقوی کی تلقین فرماتے تھے کہ تقوی کو لازم پکڑو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ فإنہ ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کی جڑ تقوی ہے، اس لیے تقوی کو لازم پکڑو۔ اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ، وہی تقوی خوف خدا، تقوی اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اور اس اللہ کے ڈر کی بنیاد پر گناہوں سے بچے اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر نیکیوں کو کرے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے نظرۃ النعیم، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے اور احادیث کے بارے میں اخلاق، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اگلی امتوں کا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو وہ سنایا واقعہ۔ ایک آدمی کو اپنی چچازاد بہن سے بہت محبت تھی اور حد سے زیادہ محبت تھی، وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تقاضا رکھا کہ میں اپنا جسم تجھے اس وقت سونپ سکتی ہوں جبکہ تو، اب روایتوں میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض روایتوں میں 70 دینار کا لفظ ہے، بعض میں 100 دینار کا لفظ ہے، اور بعض میں 120 دینار کا لفظ ہے۔ غرض یہ کہ کثیر رقم اس نے رکھی۔ دینار زمانے میں درہم کے مقابلے میں زیادہ اہمیت تھی، سونے کا سکہ تھا۔ اس آدمی نے تیار کی اور تیار کر کے پھر لے کر کے گیا، اس کے سامنے رکھے، اس نے اپنی ذات حوالے کی، لیکن جب وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور میرا پردہ بکارت ضائع نہ کر۔ اس لفظ کو سن کر کے وہ واپس ہٹ گیا اور پیسے کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے، وہ اگلی امتوں کا ہی واقعہ ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنایا کہ ایک عورت تھی اور عورت کے اوپر فاقہ تھا، اور بڑا گہرا فاقہ تھا، کئی دنوں کا مسلسل فاقہ تھا۔
لیکن فاقے کو برداشت کرتی رہی۔ ایک مرتبہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی، اس مرد نے اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا، اس نے رقم کا مطالبہ کیا، اس نے رقم دی اور اپنی ذات سپرد کی، لیکن جب وہ اپنی خواہش پوری کرنے لگا وہ عورت رونے لگی۔ کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ رو رہی ہو؟ میں نے تم پر جبر تو کیا نہیں ہے، میں نے تم پر اکراہ تو کیا نہیں ہے۔ کہا کہ فاقے کی میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے، فاقے کی مجبوری کی وجہ سے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ جب یہ آدمی نے یہ سنا تو کثیر رقم جو تھی وہ بھی اس کے پاس رہنے دی، وہاں سے ہٹ گیا۔ اسی رات اس کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں لکھی ہوئی پرچی ملی کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو غرض مجھے سمجھانا ہے کہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر گناہوں سے باز آنا یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ نوازتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تقویٰ کو اپنی زندگیوں میں، اپنے متعلقین کی زندگیوں میں، کہ صرف ہم متقی بن گئے نہیں چلے گا۔ ہمارے ماتحت ہماری بیوی ہے، ہمارے ماتحت ہماری بیٹیاں ہیں، کبھی کسی کی ماتحتی میں بہنیں بھی ہوں، والدین میں والدہ ہیں، ان کو بھی اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے اور تقویٰ کی دعوت دینا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے، ان کے مقام کو اور ان کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تقویٰ کے باوجود ان لوگوں کی بے اصولیوں کی وجہ سے ہمیں ماخوذ ہونا پڑے۔ اللہ کے یہاں کی جواب دہی ہمارے لیے مشکلات پیش نہ کرے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم سے بارہا یعنی کئی مرتبہ سنا، اور حدیث بالکل آیت کے اوپر منطبق ہو رہی ہے۔ اعملوا بطاعت اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کو کرو۔ واتقوا معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ وَمُورُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي، اپنے ماتحتوں کو اللہ کے اوامر، شریعت کے احکام بجا لانے کا اور گناہوں سے بچنے کا حکم دو۔ ذَلِكَ لَكُمْ وَلَهُمْ وِقَایَةٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ تمہارے لیے اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی دین ہو، ہمارے ماتحتوں کی زندگیوں میں بھی دین ہو، اور اس کے ہم مکلف ہیں۔ موروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، کہ اپنے ماتحتوں کو اوامر، بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنتیں ہیں، سنتوں میں کامیابی ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، زندگیوں سے چین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہم سمجھائیں، اور صرف ایک مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ایک مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بلکہ اولاد کے بارے میں بڑے ہونے کے بعد بھی فکر، یہ آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نے شادی کرا دی، اب ہمارا ذمہ پورا، یہ بول ہماری زبان پر ہوتے ہیں۔
شادی کرانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی بچیوں کی نگرانی رکھی وقتاً فوقتاً۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر مسجد میں سو گئے ہیں، آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، پھر حضرت علی کے پاس گئے اور ان کو اٹھا کر کے لائے ہیں۔ یہ نہیں کہ شادی کر لی اب ہم بالکل فارغ ہو گئے، سفر کا موقع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں جانے کے لیے ہار پہننے کے لیے لیا تھا، قضائے حاجت کے لیے گئی، اتفاقاً ہار گم ہو گیا، صحابہ کرام کو وہیں رکنا پڑا، اور وہاں وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا اور صحابہ کرام کے پاس بھی پانی نہیں تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں ہے۔ لوگ صدیق اکبر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے پریشانی۔ صدیق اکبر آپ علیہ السلام جہاں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تھی وہاں آئے، آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، صدیق اکبر اپنی انگلی سے حضرت عائشہ کو یہاں چونکا مار رہے ہیں انگلی سے کہ تیری وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے آرام کی وجہ سے ذرہ برابر حرکت بھی نہیں کرتی۔ اب تو امہات المومنین میں داخل ہو چکی ہے، مقام آپ علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کے بعد بڑھ چکا ہے، لیکن پھر بھی بیٹی کی تربیت کر رہے، شادی کے بعد کا واقعہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہ بیٹی عائشہ کا، جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے نا کہ ایک کو دیکھ کر کے دوسرا بھی اس کے بہانے چلتی ہے کہ وہ ایسا کرتی ہے تو میں بھی ایسا کروں، بیٹی عائشہ کے بارے میں عائشہ سے رشک مت کرنا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو آپ علیہ السلام سے مطالبہ مت کرنا، مجھ سے مانگ لینا، کیونکہ عائشہ کا معاملہ تم سے الگ ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، حضرت عمر اسی حال میں تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس جا رہے، میں منع کرتا تھا، پھر پوچھتے ہیں کہ تحقیق کے حال کے لیے کہ تم کو طلاق دی کا خبر نہیں ہے، پھر آپ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اجازت بار بار مانگتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، پھر آخر میں اجازت ملی، پھر پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، کہا نہیں، تو اللہ اکبر زور سے پڑا تو جس کی آواز سب میں پھیل گئی اور لوگوں کو پھر آ کر اطلاع دی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ شادیوں کے بعد بھی، بڑی عمر تک پہنچ جانے کے بعد بھی اور بڑے مقام پر پہنچ جانے کے باوجود بھی یہ حضرات اپنی ماتحتوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی تک ہماری ذمہ داری ہے، اور اب تو اس سے پہلے ہی ہماری ذمہ داریاں اٹھ جاتی ہے کہ پاپا آنا ساتھ ہمارے لگن کروں چھے، وہی خود لے کر کے آتی ہے، بوائے فرینڈ نے وہ گرل فرینڈ لے کر کے آتا ہے کہ ابا مجھے اس سے شادی کرنا ہے، اس سے کراؤ گے تو کروں گا، باقی تو میں نہیں کروں گا، پوری زندگی یوں ہی رہوں گا۔ اب کیا کرو گے؟ تو اب شادی سے پہلے ہی ہم بے فکر ہو جاتے ہیں نا، ایک زمانہ تھا کہ شادی کے بعد بے فکر ہوتے تھے، اب شادی سے پہلے ہی ہم بے فکر، جہاں کالج کا قدم رکھا کہ وہاں بے فکری آ گئی، کیا وہ اپنا تلاش کر لے گی، نہ وہ اپنا تلاش کر لے گا۔ اشاروں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی 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 کی زندگیاں ایسی پر لطف زندگی ہے، اللہ نصیب ہم سب کو فرما دے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو فرما دے۔ پھر دیکھیے کہ ہماری آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوتی ہے، جسے قرآن نے کہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین،
یہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا. اسی لیے آگے کا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ تقوی بیویوں میں ہوگا تقوی اولاد میں ہوگا تو ہم متقین کے امام ہوں گے. پھر دیکھیے آپ سچ کہتا ہوں بھلے روکھا سوکھا آپ کے پاس ہوگا ہمارے پاس ہوگا لیکن پر لطف زندگی ہوگی. بھلے چھوٹا سا مکان ہوگا جس میں سونے کی تکلیف ہوگی لیکن تقوی کی بنیاد پر پر لطف اور پر سکون زندگی ہوگی کہ جو ایک بادشاہ وقت بھی اپنے شاہی محل میں ایسا پر سکون زندگی نہیں گزار رہا ہوگا جسے تقوی کی بنیاد پر پر سکون زندگی ملی ہوگی. سچ کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے وعدوں کی بنیاد پر ہمیں یقین پیدا کر کے اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. خیر تو یہ تقوی کے متعلق تھوڑی سی بات تھی. اب آگے چل رہے ہیں. چونکہ اوپر جنتیوں کا تذکرہ تھا اس کے اوپر کافروں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور مجرمین کا تذکرہ کیا تھا. آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ واپس مجرمین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجرمین جرم کے باوجود اتنے ڈھٹائی پر آ چکے تھے کہ خود اپنا جرم بھی سمجھتے تھے کہ ہم مجرم ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے مطیع اور اللہ کے فرما بردار غریب لوگوں کا ان لوگوں کا مذاق اڑانا ان کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا. اپنے عیش کی بنیاد پر اپنی مالداری کی بنیاد پر اپنے جتھے کی بنیاد پر خباب کو بلال کو عمار ابن یاسر ان کی والدہ سمیہ یہ جو غربا تھے اور اسی طریقے سے جو اوپر کا بھی طبقہ تھا یہ لوگ اپنے ان چیزوں کی بنیاد پر کہ ہمارے پاس مال ہیں ہمارے پاس سرداری ہیں ہمارے پاس جتھا ہے ہماری کثرت ہے اس لیے ان لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. اولاً تو کسی کو حقیر سمجھنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے. انسانیت کے ناطے پر کہہ رہا ہوں ایک انسان کو انسانیت کے ناطے پر کہ میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے اس بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں. گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور یہ تکبر ہے. اور یہ صرف شریعت میں مذموم نہیں ہے فطرت سلیمہ والوں کے یہاں بھی یہ بری چیز ہے. اکڑنا گھمنڈ کرنا فخر اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہونا. اچھے لوگ جن کو اللہ نے طبیعت سلیمہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ عقل سے صحیح سوچتے ہیں دل ان کا صحیح فیصلہ کرتا ہے ایسے لوگ ہر ملت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سمجھداری دی ہے. ایسا نہیں کہ ہاں اب وہ تھوڑے دھوکے میں مبتلا ہے. یہ چیز انسانیت کے ناطے پر بری ہے. پھر تکبر کرنے والا جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو جس کو نیچا سمجھتا ہے ان لوگوں کے اوپر ہنستا ہے برائیاں بیان کرتا ہے اور اس کے برائیوں کے القاب بیان کرتا ہے اس کی ٹوہ میں لگتا ہے. بڑے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے باوجود بھی اب یہ ساری برائیاں صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ ان کا کھیل کرتا ہے. اور یہ ہر زمانے میں غیر مسلموں کا کافروں کا نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا ہے اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کا بھی یہ معاملہ رہا ہے ہر زمانے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے تھے بہت سمجھاتے تھے. کتنا سمجھاتے تھے.
کبھی بھی ان کو سمجھانے سے نوح علیہ السلام نے مایوسی ظاہر نہیں کی۔ یہ نوح علیہ السلام کو سمجھانے کے باوجود پتھراؤ کرتے تھے نوح علیہ السلام پر، اور اتنا پتھراؤ کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جاتے تھے، دب جاتے تھے۔ انداز لگائیے کہ دین کی دعوت اور دین کو سمجھانے میں نوح علیہ السلام پتھراؤ۔ ہم پر کوئی ایک پتھر مارتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے مثل تو مشہور ہی ہے کہ اس نے خالی کچی اینٹ ماری ہو تو ہم ماربل لے کر کے پھینکیں گے اس کی طرف، اور نوکدار مینٹل لے کر کے پھینکیں گے اس کی طرف۔ اتنا پتھراؤ کہ پتھروں میں دب جاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، تب اس میں سے نکلتے تھے۔ اور یہی نوح علیہ السلام کا تمسخر اور استہزاء کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام اس کا کوئی جواب نہیں۔ ہنس لو بھائی، ہنسنا ہے، ایک دن آئے گا ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ یہی حال ہود علیہ السلام کے ساتھ، یہی حال صالح علیہ السلام کے ساتھ، کہ تمہارے پر ایمان لانے والے تو یہ موچی ہے، یہ کھاسڑے سینے والے، جان بوجھ کر کھاسڑے کا لفظ بولا ہوں، ہاں، یہ موچی نے، چپل سینے والے نے، رنگریز نے، یہ جیسے آج کل کہا جائے کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے کہ ان کو رکشہ ریپیئر کرنا نے، گاڑیاں ریپیئر کرنا نے، ان کے پاس اور ہے کیا؟ یا جملے کسے جاتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہنر ہے۔ تو اسی طرح یہ وہیں سے چلا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مسلمان کہ بھئی تمہارے پر تو اراذل، ارذل کی جمع، یعنی جس کو معاشرے میں بالکل گھٹیا سمجھا جاتا ہے، کہ جھاڑو لگانا، پوچھا کرنا، اسی طریقے سے خدمتوں کے کام کرنا، رکشہ ریپیئر کرنا، ماڈلیں بنانا، گاڑیاں ریپیئر کرنا، اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ تو یہی رنگریز، سباغ، بڑھئی، حداد، لوہار اور موچی، اساکفہ، یہ سب تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر ایمان اچھی چیز ہوتی تو ہم اس کی طرف سبقت کرتے، یہ کہہ کر کے مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے کہ بھئی یہ تو یتیم ہیں، ان کو کیوں نبوت ملی؟ یہ تو یتیم ہے اور پیدائشی یتیم ہے اور غریب ہے، ان کے باپ نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے ان کے لیے، تو ان کو کیوں نبوت اور رسالت ملی؟ پھر ان کے ماننے والے بھی بلال ہے، غلام ہے، عمار ہے، یا عمار ابن یاسر ان کے والد یاسر ہے، سمیہ ہے، یہ خباب ہے، یہ سب تو ماتحتی میں زندگی گزارنے والے، غلامیت میں زندگی گزارنے والے، یہ سب ان کے پاس ایمان۔ اگر ایمان بہتر ہوتا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، عاص ابن وائل، امیہ ابن خلف، یہ سب، اخنس ابن شریق، یہ سب ایمان لاتے، پہل کرتے۔ یہ ہر دور میں چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ میں نے کہا کہ انسانیت کے ناطے پر ہنسنا، یہ ہنسنے کی تکبر، دوسرا اس کی دل شکنی کا باعث ہے، دل دکھانا۔ انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کسی انسان کا دل دکھائے، چاہے کہ ایک مسلمان مسلمان کا دل دکھائے، ایک مسلمان مسلمان پر ہنسے، ایک مسلمان مسلمان کا مذاق اڑائے، انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ ایسا کرنے والے جو کرتے ہیں، چاہے پھر وہ کافر ہوں، ان کے لیے سخت عذابات ہیں، اور اگر ایسا کرنے والے کہ جو نیک لوگوں کو بڑا صوفی بنتا ہے، بڑا صوفی بنتا ہے،
تقوی کا حیضہ لگ گیا ہے. یہ جملے کسے جاتے ہیں کہ بڑا متقی بنتا ہے تقوی کا حیضہ. کہ ہر باب میں تقوی کہ شریعت ہاں کہے تو کروں نہ کہے تو نہ کروں، تو زندگی چلے گی کیسے؟ یہ جملے مسلمانوں کی زبان پر بھی ہے. اگر مسلمان بھی اس طریقے سے جملے کس کر کے اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو نا کپڑے بھی ان کے پاس نہیں، اس لیے اونچا اونچا پائجامہ پہنتے ہیں. میں جہاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں وہاں ایک مولانا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کھڑا رکھا، وہ میرے ساتھ اچھا، اور کہا کہ ایک مرتبہ میں نے کبھی سنا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی یہ واقعہ میں نے سنا ہے، میں نے کہا نہیں سنا ہے، آپ نے سنائی ہے. تو کہا کہ ایک دھوتی پرساد ملے مجھے اور مجھے پوچھا کہ تم برکت برکت کہتے ہو، کیا برکت کیا ہے؟ تو میں نے ان کو برکت سمجھائی کہ تمہارے دھوتی میں کتنا کپڑا استعمال ہوتا ہے کہ 5 میٹر، میں ہمارے پائجامے میں 2.25 میٹر 2 میٹر، پھر بھی ہمارا بدن دکھتا نہیں ہے، 5 میٹر میں بھی تمہارا بدن دکھتا ہے، یہ ہے برکت. دھوتی 5 میٹر کی پھر بھی ننگے دکھتے ہیں، پاؤں بھی دکھے نہ کیا معلوم دوسرا کچھ بھی دکھے. تو مزاح کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو اگر ایک مسلمان مذاق کا ذریعہ بناتا ہے، اور مذاق صرف زبان سے نہیں، زبان سے مذاق کرے، آنکھوں کے اشارے سے مذاق کرے. ہم بیٹھے بیٹھے کوئی بھائی گیا 75 پیسے ہیں 25 پیسے نہیں ہیں، کہتے ہیں نا ایک سکرو ڈھیلا ہے. یہ سب جملے ہمارے یہاں ہیں، ایک سکرو ڈھیلا ہے. کیا معلوم اس کے سکرو کے ڈھیلا ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی معافی ہو جائے اور اس کہنے والے کی پکڑ ہو جائے. حدیث میں صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. کیا آج تو ہم مذاق کر رہے ہیں؟ حدیث آپ علیہ السلام نے اور بڑی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. ایک جگہ پر آپ نے انداز بدل دیا، یہی بات ارشاد فرمائی هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو ضعفاء میں تلاش کرو، میں ضعفاء کے پاس ہوں گا، میں مالداروں کے پاس نہیں ہوں گا. یہ جسے ہم کسی بھی بنیاد پر کمزور سمجھ کر کے، یا تو خاندانی اعتبار سے کہ شیخ ہے تو شیخ ہے تو اچھا، شیخ عرب میں تو شیخ کسے کہتے ہیں ذرا پوچھو؟ پرنس، یہ شیخ ہے نا، یہ کمبھار ہے نا، یہ وہ ہے نا، یہ وہ ہے نا، یہ وہ ہے. ہم وہ رے، واہ بھائی واہ وہ رے، ہم میں مان. بھائی کوئی ہو تو برا مجھے سمجھانا ہے، کوئی ہو تو برا مت لگائیو کہ میں مان. وہ مومن لوگ کہتے ہیں منہ من سو نے، وہ میمن اردو میں بولتا ہے کہ میں مان ہوں. سمجھانا ہے مجھے کہ اگر اپنے آپ کو اچھے خاندان اور کوئی دوسرا اگر خاندانی اعتبار سے ہی حقیر ہے، نام کے اعتبار سے حقیر ہے، رزق کے اعتبار سے کمزور ہے، مقام علم کے اعتبار سے کمزور ہے، کسی بھی بنیاد پر کمزور سمجھ کر کے اگر وہ اس کا مذاق کر رہا ہے، اور مذاق بھی جس اس کی نقل اتار کر کے، ایک پاؤں سے معذور ہے، آپ اس کی نقل اتار کر کے ہنسی کی محفل گرما رہے ہو. کرتے ہیں لوگ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اساتذہ کی بھی نقل کرتے ہیں، اساتذہ کو بھی طلبہ بخشتے نہیں ہیں. ابھی وہ واٹس ایپ کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں تو، اور سب کا نہیں دیکھتا.
اور مولانا منظور مینگل جو پڑوسی ملک کے ہیں، انہوں نے ابھی ایک جملہ بھیجا تھا کہ طلباء سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور پھر وہاں پکچر دیا تھا کہ طلباء نے جنازہ نکالا، ایک کو مار ڈالا، کفن پہنایا، یعنی بناوٹی کہ طلباء کا یہ حال ہے۔ تو اب چاہے دنیا کے طلباء سے ہمارے اچھے طالب علم ہیں کہ وہ کبھی کسی مدرسے میں سنا نہیں ہوگا کہ اسٹرائک پر اتر آئی، اللہ ماشاء اللہ ایک دو جگہ پر ہیں، باقی عمومی طور پر کہ کالجز اور اسکول میں جیسے اسٹرائک ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کبھی بھی دینی طلباء سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اہتمام کے خلاف اسٹرائک کی ہو، یا اساتذہ کے خلاف اسٹرائک کی ہو، یا کسی خادم کے خلاف اسٹرائک۔ خادم یعنی خدمت کرنے والا، لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن اب ایک زمانہ ہوتا ہے تھوڑا مستی وغیرہ کرنے کا، تو خیر یہ تو ضمناً بات آئی۔ مطلب یہ کہ کسی بھی بنیاد پر آپ اس کو حقیر سمجھ کر کے اس کی نقل اتار رہے ہو اور مجلس کو گرما رہے ہو۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ایسے فعل سے ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور امت کی حفاظت فرمائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، اور اللہ تعالی ایسے کام کی توفیق دے ہمیں، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور امت کو، جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اللہ ہمارے لیے ایسے کاموں کو آسان بھی فرما دے اور اللہ مدد بھی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الخاشعين والخاشعات، اللهم اجعلنا من المتقين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك۔ وإذا أقررنا أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك، فأقرر أعيننا من عبادتك، فأقرر أعيننا من عبادتك۔ اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا،
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيمن عافيت وعاف أهل غزة فيمن عافيت وعاف أهل غزة فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيمن توليت وتول أهل غزة فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أعطيت وبارك لأهل غزة فيما أعطيت وبارك لأهل غزة فيما أعطيت وبارك لأهل غزة فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر ما قضيت وقي أهل غزة شر ما قضيت وقي أهل غزة شر ما قضيت. اللهم لأهل غزة سهلا وسهولة وفرجا ومخرجا. اللهم اجعل لأهل غزة سهلا وسهولة وفرجا ومخرجا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم اجعل لهم من لدنك حفيظا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا. اللهم اجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وكيلا. اللهم اجعل لهم من لدنك كفيلا. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح له فتحا مبينا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا ببلد رسولك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.